آپ کے ذہن کے مطابق یہ فحاشی کیسے ختم ہوگی؟ مجھے بتائیں کہ چودھری حنیف دے ککڑ میں کون سی بات ہے جو میں نے ولگر کی ہے؟ ਇਹ ਚੌੜੀ ਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜਾਕਾ ਕੁੱਕੜ ਏ। ਅੱਛਾ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਧੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ। مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمیل آ رہی ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ بہن ہے تیری تو کہنا بہن نو جاندا نہیں۔ یہ گندی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ زیادہ کلیپ لیتی ہے پروڈیوسر کو، اس کی رپورٹ آتی کہ جی وہ گانا بڑا چنگا ہے، پاویں انہیں زپ کھول کے گانا کیتا ہوئے۔ چیٹیں پیسے لے کے فحاشی کرواتی، یہ فحاشی کرنے والی عورتیں جو دھندا کرتی تھی آپ نے تھیٹروں میں لا کے بٹھا دی ہیں۔ مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمیل آ رہی ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ آپ کو جیسا کہ اس وقت جگہ مل گئی ہے ٹی وی پر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ورگیلٹی کر رہے ہیں، جتنے بھی لڑکے ہیں لڑکی ہیں وہ سارے ورگیلٹی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، جب آپ اپنے پیک ٹائم پہ تھے، آپ اپنے رول میں ککڑ اٹھا کے آتے تھے اور ککڑ پہ آپ نے بے شمار باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کی ہے اللہ والے وہ کدھر کیڑے پاسے ٹر پے ہو۔ اللہ دے نیک بندیو کی ہو گیا تھانوں؟ اوے اللہ دے نیک بندیو کیڑے پاسے ٹر پے ہوئے؟ او کی ہو گیا تواڈے دماغاں نوں؟ اوے اللہ دے نیک بندیو او ٹائم بہت گھٹ جے، آؤ فلم دیکھ کے آئیے۔ نرگس کو آپ بولتے تھے 4 دنوں کی زندگی ہے، 4 دنوں کا کی لینا ہے۔ یہ اگر عام آدمی کو پوچھے تو یہ کیا اس کا معنی بنتا ہے؟ آپ بتا دیں، آپ مجھے بتائیں کہ چودھری حنیف دے ککڑ میں کون سی بات ہے جو میں نے ولگر کی ہے؟ ਇਹ ਚੌੜੀ ਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜਾਕਾ ਕੁੱਕੜ ਏ। ਅੱਛਾ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਧੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ। آپ نے میں نے تو ککڑ پکڑا ہوا ہے، بالکل میں نے پکڑا کوئی ہوا۔ ولگر بات تو نہیں آپ کی۔ سے اگر میں نے کہا کہ اللہ والے کیڑے پاسے ٹر پے تو دنیا 4 دن دی ہے، 4 دنوں دا کی لینا ہے؟ دنیا چ تے جے ہن تسی موازنہ کرو اس گل دا تے اج دیاں گلاں دا، آج کی باتیں کافی زیادہ ورگل ہے، اس میں وہ پروڈیوسر زومینی باتیں تھی، یہ ولگر ہے۔ میری بات سمجھے، گالی نکالنے میں اور اوے تیری ایسی دی تیسی کہنے چ بڑا فرق ہے، ڈفرنس ہے۔ مطلب ولگر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے بات۔ سب سے پہلے لاہور میں میں آپ کی بات، زومینی باتیں تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ جمیل بسمل صاحب بہت سینئر آرٹسٹ تھے، آپ نے اگر ان کے ڈرامے دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھا تو دیکھیں، وہ اتنی خوبصورت زومینی بات کرتے تھے۔ البیلا صاحب اتنی خوبصورت زومینی بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، زومینی بات جو ہے وہ ہماری پنجابی زبان، ہمارا پنجابی کلچر کا حصہ ہے۔ ایک گل دے 4 مطلب نکلتے ہیں، لوگ ہس پیندے نے، بس پہتے تے جے تسی گال کڈ کے ہسانا ہے۔ ایک فلم میں البیلا صاحب کہندے ہیں پانی گرم کرنا سے رکھ دیو، جے اٹھ پیا تے نہا لیں گے، نہیں تے چاہ پکا لیں گے۔ بہترین، ابھی جے میں اٹھ پیا تے نہا لاں گا، ٹھیک ہے، تے کتنی خوبصورت گل ہے۔ مطلب یہ چون یہ مستانہ صاحب بھی اکثر اللہ تعالیٰ کریگ رحمت کرے وہ کہتے تھے اوتریز، یعنی کہ یہ اپنے اپنے سٹائل سے اپنی اپنی کامیڈی کا انداز بناتے تھے۔ ہن اے تسی گل کیتی نا البیلا صاحب دی، اے تہاڈا یوٹیوب چینل ہے، کوئی نجی ٹی وی ہوندا یا کوئی پی ٹی وی ہوندا تے میں گل نہ کردا۔ ہن اس گل نوں مطلب ہن پتہ نہیں مینوں کرنی چاہیے ہے۔ ہن ویکھو کڈیاں خوبصورت تسی گلاں کیتیاں نے، البیلا صاحب دی بھی گل کیتی ہے، مستانہ صاحب دی میری بھی تسی گل کیتی کہ زندگی 4 دناں دی ہے، کی لینے 4 دناں دا ایک مٹ بنے۔ تے جے ایک بندہ گل کرے کہ ایک بھین کھلوتی ہے نال 2 بندے کھلوتے ہوئے تے انہیں کہا کہ 2 آؤٹ ڈور دے کوئی ایکٹر منڈے کھلوتے ہوئے نے تے ایک وچ کڑی کھلوتی ہوئی، اودے نال گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوجا منڈا کہندا انہیں کہا اے بھین ہے تیری، تے او کہندا بھین نوں جاندا نہیں۔ ہن مینوں اے دسو، ایک بیڑا گرک ہو گیا نا، کھانا خراب اس ہو میں گیا۔ میری بات سنیں، اس میں پروڈیوسر اس بندے کی پیمنٹ تھوڑی زیادہ کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس میں پروڈیوسر کہاں پہ ذمہ دار ہے؟ پروڈیوسر یہاں پہ ذمہ دار ہے کہ جس نے پروڈیوسر کون سا پیچھے جا کے ڈرامہ دیکھتا ہے، وہ تو ڈائریکٹر کا کام ہے۔ یہی تو شرم انہیں چاہیے، نہیں وہ تو ڈائریکٹر کا کام ہے نا۔ ڈائریکٹر کس نے رکھا ہے؟ ڈائریکٹر پروڈیوسر نے رکھا ہے، تو وہ ڈائریکٹر کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ نہیں، ڈائریکٹر کون ہے؟ جو بھی ڈائریکٹر ہوگا، کون مطلب مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں نسیم وکی صاحب ڈائریکٹر ہیں، کیسر پیا ڈائریکٹر ہے۔ جب نسیم وکی صاحب ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ جہاں مرضی ڈرامہ کر لیں، میں گارنٹی سے بات کرتا ہوں وہاں ولگر نہیں ہوگا۔ کیسر پیا ڈرامہ کرے گا ایز اے ڈائریکٹر، وہاں پہ ولگر نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر اجمل ہمارا بڑا اچھا ایک ڈائریکٹر ہے، وہ بھی اچھی ڈائریکشن کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ نے ان کی ڈائریکشن میں کام کیا نہیں ہے نا، آپ اس لیے آپ کو ٹی وی میں جگہ مل گئی، آپ اس لیے ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ میں دیوار کے ساتھ لگا دوں۔ نہیں ٹی وی پہ نہیں،
ٹی وی پہ میں نے میرا 25 سال کا دور تھیٹر کا ہے اور اب بھی میں تھیٹر کے ساتھ منسلک ہوں. اور تھیٹر یقین کریں اس لیے نہیں کر رہا, میں اب ٹی وی بھی نہیں کر رہا, تھیٹر اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھ سے وہ باتیں نہیں ہوتی, میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. مستانہ صاحب, ببو صاحب اور امان اللہ صاحب نے تھیٹر اس لیے کم نہیں کیا تھا, کم کرنا شروع کر دیا تھا, وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں. وہ لڑکے یہ پروجیکشن یہ جو ہے میں بتا رہا ہوں یار, ایک چیز شرازی صاحب مہنگی ہے, ایک چیز 2 لاکھ روپے دی ہے, وہی کم جڑا ہے 20,000 والا پرزا کردا پیا تے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ. ڈرامے کا یہ بڑی سر جی یہ دیکھیں, یہ کوئی انٹرویو آپ کا کوئی نجی چینل کا بندہ نہیں لے رہا, میں بھی خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے ہاتھ میں افتخار ٹھاکر, ظفری خان, ناصر چنوٹی, نسیم وکی نے آنا ہی نہیں, پھر اس نے اوبیسلی گڈو کمال کو ہائر کرنا ہے, اس نے اپنا کرنا ہے, امجد رانے نے انہیں ہائر کرنا ہے. کوشش ہی نہیں سر, ہاتھ آتے ہی نہیں. نہیں ہاتھ آتے ہی. مجھے یہ بتائیں کہ جب اب آپ کی جواب بڑا اچھا آپ نے جو ہے نا یہ سوال کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ نسیم وکی صاحب, افتخار ٹھاکر صاحب, یہ جتنے بھی ایکٹر ہیں یہ کیوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں؟ سر اب یہ ایک جگہ پہ بھی اکٹھے نہیں ہے. وکی صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا لاہور میں اپنے پاؤں دوبارہ سے جمائے. اب وہ دوبارہ کافی عرصے بعد نسیم وکی صاحب تھیٹر دوبارہ جوائن کیا انہوں نے, الفلاح, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھاکر صاحب, ظفری اور چنوٹی صاحب تو بالکل ہی تھیٹر کو خیر بات. آپ ایسا کریں کسی بھی تھیٹر میں ان 4 5 6 بندے جتنے بھی ہیں, آپ جتنے آرٹسٹ آپ کو چاہیے, میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, میری کسی سے بات نہیں ہوئی, جتنے آرٹسٹ آپ کو چاہیے جس تھیٹر میں چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں, ابھی لے کے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے جس بندے کے پاس یہ افتخار ٹھاکر, ظفری خان, ناصر چنوٹی, کیسر روپیہ, یعنی کہ بڑے لوگ ہوں گے, وہ بندہ ڈرامہ کرے اور دوسرے لوگ گھر بیٹھ جائیں. جو جن کے پاس آرٹسٹ ہیں وہ کام کریں. نہیں, اب آرٹسٹ کی نشانی یہ تو نہیں ہے کہ وہ ظفری خان, کیسر روپیہ, اور آپ جونیئرز کو بھی کام سکھائیں. جونیئرز کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا, جونیئرز تب کام سیکھیں گے جب سینئرز کے ساتھ کام کریں گے. آپ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہے؟ میں جب میں نے کام سیکھا, میرے ساتھ ببو برال صاحب تھے, میرے ساتھ شوقی خان صاحب تھے, عابد کشمیری صاحب تھے, میرے ساتھ وسیم عباس صاحب تھے, میرے ساتھ انور علی صاحب تھے, تب میں کام سیکھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اگر میں سٹارٹ ہی مطلب چولا مارنی ہے, میں کم کی تو سیکھنا سی. مطلب جونیئر آرٹسٹ کو انہوں نے تیار کرنا ہے نا. جونیئر آرٹسٹ کو جیسے مستانہ صاحب نے تارک ٹیڈی کو تیار کیا ہے. تارک ٹیڈی بھی بہت تیز باتیں کرتا تھا جی, اس کی بھی باتیں ساری ہٹ ہوتی تھیں جی. تو آپ لوگ بھی ان کو اسی طرح گائیڈ لائن دیں نا. یہ اگر گائیڈ لائن تو تب دیں گے جب ان میں ہم کھڑے ہوں گے, اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پروڈیوسر انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنا کریں کام, چھوڑیں ان کو, انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا, انہوں نے صحیح نہیں ہونا, انہوں نے جوے کرن دو, انہوں نے کلیپاں لین دو. مطلب پروڈیوسر کا اب یہ کرائٹیریا رہے گا, وہ نہیں کہ دیکھتا کہ ڈرامہ کیسا ہو رہا ہے, وہ کہتا کلیپ ننگا ہو کے کلیپ لے لو. جو لڑکی زیادہ کلیپ لیتی ہے, پروڈیوسر کو اس کی رپورٹ آتی کہ جی وہ گانا بڑا چنگا ہے, پاویں انہیں زپ کھول کے گانا کیتا ہوئے. یہی تو میں بکواس کر رہا چرائی صاحب. اس کا مطلب ہے کہ اب جو لاہور تھیٹر میں جو اس وقت پوزیشن ہے, اس کا ٹوٹل ذمہ دار آپ کی نظر میں پروڈیوسر, جسٹ پروڈیوسر ہے. پروڈیوسر اگر پروڈیوسر کو چینج کر دیں گے یا اس سے کوئی ہم شورٹی بونڈ لیں گے تو پھر تھیٹر کھولیں گے. نہیں, تھیٹر تو انشاءاللہ بفضل خدا گورنمنٹ پنجاب کو اتنی ظالم نہیں ہے, اور عامر میر صاحب بڑی جو ہے وہ درد دل رکھنے والے آدمی ہیں اور فنکاروں سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ تھیٹر کھول رہے ہیں اور کھولنا چاہتے ہیں, لیکن ایس او پیز ایک بنا رہے ہیں وہ, جس کی وجہ سے یہ 1-2 ویک لگ گئے ہیں. یہ میں اب کیا ان پروڈیوسروں کے بارے میں بات کروں. ان کو جب بھی کسی میٹنگ میں بھیجا ہے ہوم سیکرٹری صاحب نے, چیف سیکرٹری نے بلایا کہ ہاں جی تھیٹر میں کیا اصلاحات ہونے چاہیے, یہ کہتے جی ایک گانا بتا دو. ظاہری بات ہے جس کا کام نان پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں نا. نان پروفیشنل, یہ بزنس, یہ ٹھیکیدار ہیں, یہ بزنس بڑھانا چاہتے ہیں, تھیٹر کے لوگ نہیں ہیں. میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے گورنمنٹ پنجاب کے آگے کہ ان کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, انہیں بھی ریڈ لسٹ میں لائیں, انہیں بھی دیکھیں کہ کون پروڈیوسرشپ کے قابل ہے یا نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ شرائی صاحب؟ آپ نے مولوی پرویز صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وہ
مطلب درویش آدمی تھے، ان کی چوائس اچھی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یار ڈرامہ آ کے پیچھے داد دیتے تھے کہ یار ویری گڈ، تم نے رول بہت اچھا کیا ہے، ڈائریکٹر کو کہتے تھے یہ تیرا نام ہے یار، ڈرامہ بہت اچھا بنایا تم نے، آپ گواہ یار، آپ تو پرانے بندے ہیں، محفل تھیٹر میں سونی عید مبارک طارق جوید صاحب نے فلم نہیں تیار کر دی تھی، صحیح ہے، ڈرامے نے پیسے بھی بچائے، آج بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں کتنا شاہکار بنایا انہوں نے، عرفان کوسٹ صاحب نے کتنے ڈرامے کیے، ٹھیک ہے، میڈم نہید نے کیسے کیسے ڈرامے کیے، اب وہ بندے کہاں پہ ہیں؟ پروڈیوسر جس طرح ایکٹر سی تو پروڈیوسر بھی سیکھیں۔ اس وقت میں بھی آج سے آپ 25-30 سال پہلے جائیں گے تو الحمرا میں یہ اس کی کوالٹی تھی کہ اتنی سی بات پر ایک سینئر آرٹسٹ کو بین کر دیا تھا کہ اس نے کہا کہ مینوں تو پسند کرنی، میں تیرے نال ویاہ کرنا ہے، آگے سے لڑکی نے کہا کہ بابا تیرا تے قبر چ تیری لتاں نے، انہوں نے کہا میرا منہ تے باہر ہے نا، اتنی سی بات پر سینئر آرٹسٹ کو، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ان کا نام، انہیں بین کر دیا تھا الحمرا میں۔ اور اب الحمرا میں فحش رقص ہو رہے ہیں، الحمرا کی سب سے پہلے الحمرا ہی بین ہوا ہے۔ ہاں تو الحمرا کی انتظامیہ دیکھیں نا، یہ سب لوگ اب الحمرا میں جو پروڈیوسر کام کر رہے ہیں انہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ وہ تو اب تو سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، انہی لڑکیوں پہ پرچہ ہوا جو الحمرا میں کام کر رہی تھی، سب سے پہلے پرچہ ہی دو وہ لڑکیاں جن پہ پرچہ ہوا چاہیے۔ شرائی صاحب یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ چیک اینڈ بیلنس آپ اور میں تو نہیں کریں گے، تو یہ انتظامیہ کا کام ہے، کر رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے اس وقت کی جب آپ بات کریں، اس وقت ڈی سی او ڈپارٹمنٹ تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ، اور یہ جو کلچر کے بندے ہیں وہ سارے آگے ڈرامہ دیکھتے تھے روزانہ، ایک 3-4 سیٹیں وہاں میں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے، سیٹیں پیسے لے کے فحاشی کرواتے ہیں، نہیں وہ فحاشی کرواتے ہیں، تو اب کون سی رک جانی؟ اگر آپ کہتے ہیں ڈرامہ کھل جانا ہے تو ڈرامہ کھلے گا تو اس کا کیا شورٹی ہے کہ ویسا ہی ڈرامہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ بفضل خدا۔ میں نے دیکھا ہے عامر میر صاحب کی باڈی لینگویج اور عامر میر صاحب کا جو جذبہ اور جو تھیٹر کے حوالے سے ان کی جو جس طرح سے وہ ایکسائٹیڈ ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، تھیٹر کے بارے میں جتنی وہ ورکنگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب جو سرکاری ملازمین ہیں یا ٹیم ہے، چیکنگ ٹیم، انہیں بھی جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ کریں گے، جس طرح سے انہوں نے ابھی گجرانوالہ کا ایک ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو اسے بین کر دیا اور اسے معطل کیا، شوکاز کیا، اور ایک فیصل آباد کا پنجاب آرٹس کونسل کے بندے بھی لپیٹ میں آئیں گے، اور میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کچھ سینئر آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی بورڈ میں شامل کریں، مشاورت ان سے کریں اور اس ٹیم کا حصہ بنائیں جو چیکنگ کرتی۔ آپ کے ذہن کے مطابق یہ فحاشی کیسے ختم ہوگی؟ فحاشی ہمیشہ جو ہے کوئی بھی معاشرتی برائی ہوتی ہے وہ ریاست کا کام ہوتا ہے اسے ختم کرے، انشاءاللہ بفضل خدا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست جو ہے وہ اس پہ بہت کام کر چکی ہے اور کر رہی ہے۔ تو آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے؟ کس کو مشورہ دیں گے؟ ریاست کو، ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو، آرٹسٹ کو؟ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے میں اس سے سب سے پہلے اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے، تھیٹر میں اصلاحات آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اگر آپ تھیٹر بند کر کے تھیٹر دوبارہ اصلاحات کے ساتھ کھولیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا میں پروڈیوسرز کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنا قبلہ درست کر لیں، آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے، اچھے رائٹر لیں، اچھے ڈائریکٹر لیں، اچھے آرٹسٹ لیں، یہ فحاشی کرنے والی عورتیں جو دھندا کرتی تھی آپ نے تھیٹروں میں لا کے بٹھا دی ہیں، انہیں تھیٹروں سے فارغ کریں۔ وہ لڑکے جو تھیٹر کو کہنا نہیں جانتے، جنہیں تھیٹر کہنا نہیں آتا، جنہیں اسکرپٹ پڑھنا نہیں آتا، جو اس تھڑے کی، اس سٹیج کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، انہیں تھیٹر سے باہر کریں۔ اگر جونیئر آرٹسٹ سیکھ کے آئے تو اسے کام کرنے دیا جائے، اگر سیکھ کے نہ آئے تو اسے صرف بٹھا کے تھیٹر دکھایا جائے۔ پاکستان میں کون سی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ جا کے آرٹسٹ نے کوئی آرٹ سیکھنا ہے یا آرٹ پڑھنا ہے؟ ہم کون سا مطلب یو کے سے یا امریکہ سے تھیٹر سیکھ کے ہیں، ہم نے تھیٹر دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے استادات جو آپ کے استاد تھے ان کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے، آپ نے ان سے سیکھا ہے، آپ نے ان کی خدمت کا مطلب اور ہے۔ میں شرائی صاحب دیکھ رہا ہوں آپ بات جو ہے، اب میری بات کو فالو کریں، یہ جو لڑکے ہیں صرف اتنا کریں، کچھ نہ کریں، آج سے 20 سال پہلے کے ڈرامے نکالیں، ٹھیک ہے، انہیں دیکھیں بس، ٹھیک ہے، انہیں دیکھیں، ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ رات سٹار بننا چاہتے ہیں یہ لڑکے، یہ گندی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔
बगैर गानों के भी ड्रामे बड़े बड़े हिट हुए हैं। हमने बगैर गानों उमर शरीफ साहब ने अपना शूज निकाला है तो वहां खड़ी हो। मुझे ये बताएं कि जो आपका ड्रामा था जिसमें मैंने चोरी निभदा कुकड़ की था, बिल्कुल उस नरगस भी थी, कब गाने थे उसमें? नहीं, गाने नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे गाने। उसके बावजूद ओवर पैक, कोई सीट खाली होती थी नहीं होती। लाहौर थिएटर से लेके लाहौर नरगस में गाने है ही नहीं थे, थिएटर नहीं थी, बिल्कुल पाबंदी लगाई थी ना गवर्नमेंट ने उस वक्त, खास तौर पे नरगस में। खालिद सुल्तान थे उस वक्त, पाबंदी थी। ठीक है, हमने बगैर गानों के काम किया है। आपने अलहमरा में इतनी प्रोडक्शनें की हैं, बगैर गानों के हमने काम किया, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सीख क्या है, सीख क्या है। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह को SOPs बनाए कि जितने भी एक लिस्ट बनाए जूनियर आर्टिस्टों की, उनका 1 साल का कम से कम पीरियड ऐसा लगाएं कि उन्हें लाहौर आर्ट्स काउंसिल में क्लासेस दी जाएं थिएटर की। जब वो साल की क्लासेस ले ले तब उन्हें थिएटर में इन करें। ये आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ताहर अंजम साहब ने काफ़ी ज़्यादा एडवाइस दी है हमें, और अगर आपको ये प्रोग्राम में ताहर अंजम साहब की बातें अच्छी लगी हैं तो अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ARS पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।